وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم بھیجا ہے ہم نے آپ کو لِلنَّاسِ رَسُولًا، تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر۔ الناس کے اوپر جو الف لام لگایا ہے یہ استغراق کے لیے آیا ہے، یعنی کہ تمام انسانیت اس کے اندر شامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے اور ہر زمانے کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی رنگت، کوئی زبان، کوئی قومیت، کوئی وطن اس سے مستثنا نہیں ہے، سب کے لیے آپ ہی ہادی اور مرشد ہیں۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور سب کے رسول ہیں اور رسول کی تشریف آوری کی غایت اور وجہ پہلے بتائی جا چکی ہے کہ کیا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ان کی اطاعت کی جائے، تو اب کون ہے جو حضور علیہ السلام کو اپنا رسول تو تسلیم کرے لیکن آپ کی اطاعت سے انحراف کرے؟ یہ تو یہودیوں کا طریقہ کار تھا کہ وہ بعض آیات تورات جو ان کی خواہش نفس کے مطابق ہوتی تھی انہیں مان لیا کرتے تھے، اور جو دوسری آیات جن میں جو ان کے حسب منشا یا ان کے مطلب کے مطابق نہیں ہوتی تھی ان کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید بار بار یہ امر واضح کر رہا ہے کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے چون و چرا اطاعت لازم ہے، بغیر کسی شرط کے غیر مشروط اطاعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لازم اور فرض ہے۔ وما وارسلناک للناس رسولا، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عرب و عجم اور ساری مخلوق کے لیے رسول بنائے گئے اور کل جہان آپ کا امتی کیا گیا۔ یہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر منصب اور عظیم المرتبت قدر و منزلت کا بیان ہے۔ اولین و آخرین سارے انسانوں کے آپ نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یوم قیامت تک سب انسان آپ کے امتی ہیں، اس لیے تمام نبیوں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے شب معراج نماز ادا فرمائی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا گواہ۔ وکفیٰ باللہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ شہیدہ گواہ۔ کس بات کا گواہ؟ آپ کی رسالت کا، کہ آپ کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس بات کی گواہی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے۔ یعنی کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کی صداقت پر خود رب ذوالجلال گواہ ہے کہ تو ساری کائنات کا ہادی اور مرشد ہے، اور ایسے گواہ کی شہادت کے بعد دنیا بھر کے منکرین کا انکار کوئی وقعت نہیں رکھتا، اور اسلام کا مشکل حالات میں غالب آ جانا، دشمنان اسلام کا کچھ ہی مدت میں حضور علیہ السلام کی ناموس اور عظمت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینا اللہ کے گواہ ہونے کی سب سے روشن دلیل ہے۔ تو یہ آیت نمبر 79 مکمل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو پہنچے آپ کو بھلائی وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو پہنچے آپ کو تکلیف وہ آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، اور اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر۔ وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی۔ آیت نمبر 80 اللہ پاک فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے منہ پھیرا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کا پاسبان بنا کر، ان کا حفاظت کرنے والا بنا کر۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 80 تفسیر بغوی کے اندر اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ عز و جل سے ہی محبت کی، تو اس پر جو بددین لوگ تھے، کفار و مشرکین ہو گئے یا یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، منافق بھی اس میں شامل تھے، ان سب نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، انہیں خدا مان لیں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو رب مانا ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرما کر اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کی تصدیق فرما دی کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل کھول کے بالکل واضح انداز میں بتا دیا کہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار وہی کہلائے گا جو اس کے رسول کا مطیع اور فرمانبردار ہوگا۔ لاکھ کوئی دعویٰ کرتا پھرے کہ وہ اللہ کا مطیع ہے اور قرآن کا متبع ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہی کہلائے گا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند نہ ہو۔
یہ بالکل واضح بات ہے، اور یہ پچھلی نشست کے اندر بھی بیان کی گئی، اس سے پچھلی نشست میں بھی بیان کی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف حوالوں سے اور مختلف انداز سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ہمیں حکم عطا فرمایا۔ آگے فرمایا کہ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ، تو ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو حفیظہ، ان کا پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ تو جس نے ان کی اطاعت سے اعراض کیا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ ہر صورت میں تمام لوگوں کو جہنم سے بچا لیں، بلکہ صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام کو منصب عطا فرمایا ہے وہ منصب رسالت ہے، پیغام پہنچانے کا منصب ہے۔ تو جو حضور علیہ السلام کا پیغام سن کر اس کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنے اس رویے پر خود ہی اس کا وبال اس کے اوپر ہی ہوگا۔ اور یہ جو حصہ ہے آیت کا وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اس کی دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور دل سے ایمان نہیں لاتا تو وہ آپ اس کے نگران نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے احکام صرف ظاہر پر ہیں۔ اور دوسرا اس کا تفسیر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی تبلیغ کے باوجود ظاہراً بھی اسلام نہیں لاتا تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ آپ کسی کو جبراً مسلمان بنانے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی دین کو قبول کروانے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ حق اور باطل کو واضح کر دیا جائے گا، دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا جائے گا، اور پھر سننے والے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ قبول کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ، اور قبول نہیں کرے گا تو نقصان بھی وہ خود اٹھائے گا۔ یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے۔ اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو آیت کا حصہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، اور رسول کی اطاعت حجت ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرض کیا ہے، مثلا حج، نماز، زکوٰۃ، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا بیان نہ فرماتے، ان کی تفصیلات نہ بتاتے تو ہم ان کو کیسے ادا کر سکتے تھے، اور کسی بھی عبادت کو انجام دینا ہمارے لیے کس طرح سے ممکن ہو سکتا تھا۔ اور جب احکام شرعیہ کا آپ کے بیان کے بغیر ادا کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کی اطاعت کرنا حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت جو پہلے بھی پیش کی گئی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری معصیت نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ کا حکم دینا اللہ کا حکم دینا ہے، اور آپ کا منع کرنا اللہ کا منع کرنا ہے، آپ کا وعدہ کرنا اللہ کا وعدہ کرنا ہے، آپ کی وعید اللہ کی وعید ہے، آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، آپ کا غضب اللہ کا غضب ہے، اور آپ کو تکلیف پہنچانا اللہ کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ اور اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے معصوم ہونے کی دلیل بھی نکلتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ اور سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں آپ کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ اگر آپ کے قول یا عمل میں کوئی معصیت یا گناہ آ سکتی تو پھر معصیت اور گناہ میں بھی آپ کی اتباع واجب ہوتی، جو کہ محال ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کسی کو معصیت اور گناہ کا حکم نہیں دیتا۔ تو اللہ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے کر آپ کی عصمت کا اعلان فرمایا کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 80 مکمل ہوئی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرمانبرداری اختیار کی تو یقیناً اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی فرمانبرداری کو اختیار کیا۔ ومن تولیٰ فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے منہ پھیرا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے حبیب ہم نے آپ کو ان تمام لوگوں کا پاسبان بنا کر نہیں بھیجا، ایسے لوگوں کا پاسبان بنا کر آپ کو نہیں بھیجا۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔